الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگوں، یہ جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے یہ 7واں مہینہ ہے، رجب کا مہینہ۔ اس مہینے کے بھی بہت سارے فضائل ہیں اور بہت سارے اہم کام بھی اس مہینے میں ہوئے ہیں۔ تو اسلام کا پہلا مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، تو یہ ہوا 7واں مہینہ بھی۔ اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہم کو یاد بھی رہنا چاہیے۔ رجب بتلایا یہ ماخوذ ہے ترتیب سے، اس کے معنی ہے تعظیم کے اور احترام کے۔ تعظیم کے اور احترام کے اس کے معنی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ہم نے 4 مہینے کو احترام والا مہینہ بنایا، منہا اربعۃ حرم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم نے 4 مہینوں کو احترام والا اور تعظیم والا مہینہ بنایا۔ اس میں سے ایک مہینہ رجب ہے اور باقی 3 مہینے کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے ساتھ میں ہیں اور ایک مہینہ الگ ہے جو 7ویں نمبر پر ہے۔ اس کی وجہ یہ بتلائی کہ اس مہینے میں لوگ قتل و غارت گیری نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، فسادات نہیں مچاتے تھے ان مہینوں میں۔ اور ان 3 مہینوں کو ایک ساتھ رکھنے کی وجہ یہ بتلائی کہ لوگ اپنے گھر سے نکلے تو اطمینان سے نکلے حج کے لیے، کیونکہ پہلے جو حج کے لیے لوگ آتے تھے وہ اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، تو کئی دن ان کو صرف سفر میں جاتے تھے، جاتے وقت میں کئی دن کا سفر، پھر حج کرتے، پھر اس کے بعد واپسی میں کئی دن کا سفر۔ اس میں یہ ہوتا کہ آپس میں بہت سارے لوگ ان کو لوٹ لیتے، ان کا مال لوٹ لیتے، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ ہوتا۔ اس لیے 3 مہینوں کو احترام والے مہینے بنائے، تعظیم والے مہینے بتائے، اور ان مہینوں میں کہ قتل و غارت گیری کو منع کیا، اس لیے سارے لوگ رکے رہتے، تو کوئی ان کو کہ قتل وغیرہ نہیں کرتا۔ تو یہ 3 مہینے اس لیے اب یہ مہینے کو احترام والا ہے، لیکن پھر بھی بیچ میں کہ 7ویں نمبر پہ کہ فرمایا اگر کوئی بیچ میں بھی کہ عمرہ وغیرہ کرنا چاہے تو وہ بھی آ کر ایک مہینے میں عمرہ کر سکتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے اس کی ترتیب بتلائی۔ اس مہینے میں بہت سارے کام انجام ہوئے، بڑے بڑے کام، برکت والے، جس میں سے سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ معراج ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنفس نفیس اس مہینے میں معراج ہوئی، کہ سارے نبیوں کی سے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی آقا مدنی سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز بخشا، کہ ان کو عزت بخشی اور ان کو بذات خود اوپر بلایا، اور اتنے اوپر بلایا کہ جہاں کوئی نبی بھی نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جبرائیل امین بھی نہیں جا سکے سدرۃ المنتہا۔ اس کے آگے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی کہ میں بھی اس کے آگے نہیں جا سکتا، یعنی سدرہ کہتے ہیں دیوار کو، سدرۃ المنتہا آخری دیوار، اس کے بعد کوئی نہیں جا سکتا، جبرائیل امین بھی اس کے بعد نہیں جا سکے۔ تو وہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اور وہاں جانے کے بعد وہاں سے تحفتاً کچھ چیزیں لائی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز بتلائی کہ وہ نماز لے کر آئے، اور دوسری جو چیز التحیات، اور تیسری جو چیز فرمائے آمن الرسول، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں۔ اور بھی چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ چیزیں بھی لے کر آئی۔ تو یہ سارا جو برکت والا کام ہوا وہ اس مہینے میں ہوا، یعنی سب سے عظیم چیز جو نماز ہے وہ اس مہینے میں ملی۔ یعنی ہم معراج پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اس بات سے خوشی ہوتی ہے ہم کو، لیکن وہاں سے جو لائے اس بات سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی۔ معراج پر گئے، اس بات سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے تمام کو، لیکن وہاں سے جو لائے اس بات پر ہمیں خوشی نہیں۔ کسی آدمی کو 10 لاکھ کا کام مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، تو خوش اس لیے نہیں ہوتا کہ کام ملا، وہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ ملنے والے ہیں۔ جو نتیجہ ملنے والا ہے آدمی اس سے خوش ہوتا ہے، کام ملنے سے نہیں، کام کے پیچھے جو نتائج ہیں، جو مجھے پیسہ ملنے والا ہے، اس بات سے آدمی خوش ہوتا ہے۔ تو معراج پر گئے تو گئے
माशाल्लाह खुशी की बात है, लेकिन उसके पीछे जो नतीजा हमें मिला वो था नमाज। हमें उससे खुशी नहीं होती, अजान हुई तो हमें खुशी नहीं होती, कारोबार में तिजारत में अजान हो रही तो खुशी नहीं हो रही कि भी अजान हो गई, चलो अल्लाह की जो है पुकार कि अल्लाह के मुअज्जिन ने दावत दी है, चलो मस्जिद की तरफ, ये नहीं होता हमसे। जबकि फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब होने का जरिया नमाज। हदीस पाक में आता है अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, कि मोमिनों की मेराज नमाज है। मेराज के मायने सीढ़ी के आते हैं, सीढ़ी को अरबी में मेराज कहते हैं, कि बंदा जैसे जैसे नमाज पढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसके दर्जात बुलंद होंगे, वैसे वैसे अल्लाह के करीब होता जाएगा। तो फरमाया इतनी बेहतर चीज है, इतनी आला चीज है नमाज। एक जगह फरमाया कि अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इलल्लाहि फी सुजूद, कि बंदा सबसे ज्यादा करीब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सजदे में होता है, कि बंदा जब सजदे में होता है तो अल्लाह के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। अब बंदे ने अल्लाह को हासिल कर दिया, अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर लिया, तो फरमाया कि उसको दुनिया की सारी चीजें मिल गई। दुनिया की क्या मिल गई उसको? कि दुनिया की सारी चीजें मिल गई, क्योंकि जो बादशाहों का बादशाह है, जो परेशानियों को हल करने वाला बादशाह, परेशानियों को डालने वाला, बीमारी में सेहत देने वाला, कि जो बादशाह है, अगर हम उनके करीब जाएंगे तो सारी दुनिया हमारे हाथ में आ गई है ना। जो सबसे पहले कुरान शरीफ की आयत, जो सबसे पहले कुरान शरीफ की जो सूरत उतरी है इक़रा, उसके आखिर में एक सजदे वाली आयत है। जब ये मुआयद पढ़े तो सजदा करना वाजिब होता है, वहां भी यही फरमाया वस्जुद वक़्तरिब, तो उसमें भी ये जुमला है कि वस्जुद वक़्तरिब, के सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। तो बंदा जितने सजदे करेगा उतना ज्यादा अल्लाह के करीब होगा, और उतनी ज्यादा अल्लाह, और जितना ज्यादा अल्लाह के करीब होगा उतने ज्यादा उसके मसाइल हल होंगे। और इंसान सबसे ज्यादा दुनिया में मसाइलों से घिरा हुआ है और मसाइलों के हल के लिए परेशान है, और अल्लाह फरमा रहे कि मेरे पास आ जाओ, सजदा करो और मेरे करीब हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे मसाइलों को हल करूंगा। समझ में आ रहे नहीं आ रहे सब? हाँ, कि फरमाया कि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे इंसानों को बुलाएंगे, जमा करेंगे और कहेंगे यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूद, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे लोगों को कयामत के दिन जमा करेंगे और अपनी पिंडली खोलेंगे और उस दिन कहेंगे कि सजदा करो। तो उस दिन सारे लोग सजदा करेंगे सिवाय काफिरों के और सिवाय उन लोगों के जिन्होंने दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ी। उनके पीठ फरमाया तख्ते की तरह बनाए जाएंगे, कि वो झुकना चाहेंगे लेकिन झुक नहीं सकेंगे। हाँ, कि उस दिन अफसोस करेंगे, कि खड़े रहेंगे कि काश कि हम दुनिया में सजदे कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो वो घड़ी आने से पहले बुजुर्गों हम नमाजों की पाबंदी करें और अल्लाह के करीब जाएं। इस महीने से यही चाहा जा रहा है, इस महीने की बरकत में, इस महीने में जो सबसे बड़ा इस्लाम को और मुसलमानों को जो सबक दिया गया वो नमाज का है। जो सबसे बड़ा हुक्म इस महीने में मिला है वो नमाज का हुक्म है, जिससे हम तमाम में अक्सर कोताही होती है। हम तमाम से अक्सर इस महीने में इसी की कोताही होती है, नमाज की, बल्कि पूरे साल में नमाज की कोताही है हमारी। हम एक खुशी मना रहे हैं, उसके पीछे कई गमों को खड़ा कर रहे हैं। समझ में आ रहे नहीं आ रहे बुजुर्ग? तो ये महीने की जो बरकत बतलाई कि यही है कि इस महीने की जो ताजीम है, इस महीने में जो सबसे बड़े काम हुए वो मेराज वाला है। और जब रजब का महीना आता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, कि अल्लाह कि तू हमें कि रजब में और शाबान में बरकत दे और हमें रमजान तक पहुंचा दे। क्योंकि आदमी के एक सांस का भी कि यकीन नहीं कि वो रह सकता है, कि अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने कि मुझे इतना भी यकीन नहीं कि मैं एक घूंट पानी पीऊं और दूसरा घूंट पीने तक कि मैं जिंदा रहूं। यानी किसी को किसी के मौत का यकीन ही नहीं है, मतलब कभी भी मौत आ सकती है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान का बाबरकत महीना आने वाला है, इसलिए जो है इस महीने में दुआ करते हैं। अब ये तो इस रमजान की मैंने आपको फजीलतें बतलाई कि इसमें होने वाले अच्छे अच्छे काम बतलाए, क्या क्या काम हुए। अब इस महीने में ये तो वो काम थे जिसको शरीयत ने बतलाया,
یہ وہ کام ہے جو قرآن سے ثابت ہے، یہ وہ کام تھے جس کو حدیث میں بیان کیا گیا. اب میں آپ کو وہ کام بتاؤں گا جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ جس کا کوئی ذکر نہیں لیکن اس پر عمل ہے. ایک چیز میں نے یہ بتلائی تھی کہ بھئی نماز، قرآن شریف اور حدیث میں جو چیزیں ہیں کہ بھئی ان پر عمل کرنے پر کیا ملے گا، کہ اس پر آج ہمارا عمل نہیں ہے. جس کو قرآن اور حدیث نے بتایا اس پر آج ہمارا عمل نہیں ہے. اب میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جو قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، لیکن اس پر عمل ہے. اب آپ تمام بھی سمجھ رہے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ 22 رجب آنے والا ہے. اب اس میں بڑی شوروں سے زوروں سے کہ کنڈے منائے جائیں گے، گھی ہے اور وہ ملیدہ ہے اور جو بھی جو چیزیں ہیں وہ مناتے ہیں کہ گھر کے گھر میں عورتیں مناتی ہیں، بناتی ہیں، بانٹتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں اس کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے. اور پہلے میں نے جو چیزیں بتلائی تھی جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے لیکن اس پر عمل ہے. بڑی پابندی سے ہم جمے ہوئے کہ کر رہے ہیں اس کو. 22 رجب آیا تو ہمیں کنڈے یاد آتے ہیں کہ برابر گھر میں مٹھائی بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اور اس کو منسوب کر رہے ہیں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ان کے وفات کے دن ہم نے جو ہے یہ بنائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہم دیکھیں گے تو 8 رمضان میں ہوئی. 8 رمضان 80 ہجری میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. اور ان کا انتقال دیکھیں گے تو شوال میں ہوا. شوال 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو 22 رجب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پیدائش کا نہ انتقال کا. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے 22 رجب سے، لیکن پھر بھی ہم ان کی طرف منسوب کر کے وہ چیزیں بنا رہے ہیں. جبکہ 22 رجب کو دوسری چیز ہم دیکھیں گے تو 22 رجب کو کہ ایک صحابی جو سب سے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے 22 رجب کو. اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو اس کا کوئی ذکر نہیں. تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی میں نے آگے بھی کتاب میں نے پڑھا تو اس میں سمجھ میں آیا کہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نہیں مانتے تھے، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر کھڑے ہوئے اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا انکار کیا، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر گھروں میں چپکے سے یہ چیزیں بنائیں اور کھائی اور خوشی منائی کہ آج اسلام کے سب سے بڑے رکن کا، سب سے بڑے شخص کا انتقال ہوا. جب آگے آگے چلتے 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 نوبت آئی، پھر لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ یہ لوگ 22 رجب کو کہ کنڈے مناتے اور خوشی مناتے ہیں. تو لوگوں نے جب ان پر غور کیا، ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر نہیں بلکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر مناتے ہیں، جبکہ اس کا اور کنڈوں کا کوئی تعلق نہیں. سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے سب کے؟ ہاں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کنڈے کھانا کیوں بدعت ہے جبکہ اس میں گھی ہے، ملیدہ ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیوں ناجائز ہے، کیوں بدعت ہے؟ بھئی اسی دن کھانا بدعت، آپ سال بھر کھاؤ، آپ سال بھر مناؤ کنڈے، دن میں 3 ٹائم کھاؤ آپ گھر میں کنڈے، اس سے منع نہیں کیا گیا. اسلام نے کھانے والے گھی کھاؤ، گھی سے صحت بنتی ہے، گھی کھاؤ، لیکن آپ اسی دن کیوں؟ اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے کیوں؟ آپ سال بھر کھاؤ، سال بھر کھانے سے منع نہیں ہے آپ کو. ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ذکر کسی نے نہیں کیا. آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو کسی اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کنڈے منائے. ہاں کہ میں بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہوں کہ اولیاء کرام کی عزت و عظمت ہمارا عقیدہ ہے، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کہ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور ان کی عظمت اور احترام دل میں ہوتی ہے. تو میں ان کے خلاف نہیں جا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں قرآن اور حدیث میں نہیں، ہم ان پر کیوں مان رہے ہیں؟ جو چیزیں، جن چیزوں کو اولیاء اللہ نے نہیں کیا، ان چیزوں کو کیوں اتنی مضبوطی سے پکڑے؟ اب جن چیزوں کو میں نے اس کے برعکس میں نے کہا کہ رمضان کے جو ہے رجب میں نماز اتری ہے تو ہم نماز پر کیوں نہیں اتر رہے، جبکہ نماز قرآن شریف سے ثابت ہے، حدیثوں میں ثابت ہے.
کہ فرمایا نماز کا درجہ دین میں ایسے جیسے سر کا درجہ بتلایا. اتنی اہم نماز ہے. اس مہینے میں نماز ہے تو ہم نماز پر کیوں نہیں کھڑے ہیں؟ ہم یہ کنڈوں پر کیوں کھڑے ہیں آ کر؟ اور اس کو کیوں اتنی پابندی سے کر رہے ہیں جبکہ اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو؟ بلکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنڈے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ان کی عبادت آپ سمجھ کر رہے ہیں تو پھر فرمایا یہ تو شرک ہے، کیونکہ عبادت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کسی کے نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے علاوہ عبادت کسی کے نہیں کر سکتے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا کہ آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. کہ آپ کھاؤ کنڈے بنا کر، لیکن اس کو دین مت سمجھو کہ یہ دین کا کام ہے. یہ دین کا کام نہیں ہے. کنڈے بنا کر کھانا دین کا کام نہیں ہے. یہ خرافات ہیں جو اسلام میں چلی ہیں. ہمیں ان سے بچنا ہے اور جن چیزوں کا حکم دیا ہم انہیں کرنا ہے. اگر کنڈے ثابت ہوتے تو میں خود کرتا اور خود علماء کرام کرتے. یہ تو ان لوگوں کی پیدائش ہے جو نہ حافظ تھے، نہ عالم تھے، نہ مفتی تھے. ان لوگوں نے یہ بیان کر کے گئے کہ بھئی ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا، تو بڑے آپ کے نہ مفتی تھے نہ عالم تھے. چند سال پہلے دیکھیں گے تو مساجد بھی نہیں تھے. جائزہ لو آپ تاریخی کتابوں میں دیکھیں گے تو پہلے جو دور میں گزرا کہ دیکھیں کہ پورے شہر میں ایک جامع مسجد ہوتی تھی، صرف سارے لوگ وہیں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے. یا کسی علاقے میں ایک جامع مسجد ہوتی تھی، سارے وہی نمازیں پڑھتے. تو اس سے پہلے کا جو دور گزرا ہے بیچ کا، کہ اس میں حفاظ تو بڑی مشکل سے دکھائی دیتے تھے، نہ علماء تھے نہ مفتیان تھے. تو ایسے وقت میں ہمارے بڑوں نے اپنی سوچی سمجھی چیزوں کو پیدا کیا اور اس کو چلائے، اور جس پر ہم جو ہے بڑی پابندی سے اترے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو مفتیان کرام، علماء کرام جو قرآن اور حدیث کو جاننے والے، ان کے گھروں میں آپ خود دیکھتے کہ یہ بند ہے، لیکن وہ خود منع کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہے نہیں رہے سب کے؟ ہاں، اس لیے جن چیزوں کو قرآن اور حدیث نے کہا ہم اس پر عمل کریں. اب بعض لوگ اس مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ روزے بھی رکھتے ہیں. رجب کا روزہ، مریم کا روزہ، لکھی کا روزہ، ہزاری روزہ. عجیب عجیب روزے ہیں. کتنے روزے لائے پتہ نہیں، کتابوں میں نہیں ملتی یہ روزوں کی کوئی فضیلت نہیں ملتی، لیکن عمل کرتے ہیں لوگ. پتہ نہیں یہ روزے کہاں سے لائے انہوں نے. کتابوں میں دیکھیں گے تو 3 روزے مہینے میں ملتے ہیں، 13ویں، 14ویں، 15ویں. یہ 3 روزے رکھنا سنت ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر عمل کیا کرتے تھے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے. تو یہ روزے رکھنا سنت ہے. لیکن اسی مہینے میں یہ اتنے روزے آئے ہوئے ہیں، مریم کا روزہ، لکھی کا روزہ، رجب کا روزہ، ہزاری روزہ. ہزاری روزے کی فضیلتیں بھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا بھئی یہ کوئی روزہ نہیں ہے. روزے ہیں تو یہ 3 روزے، یا پھر یہ کہ رمضان کے فرض روزے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ نظر کے روزے ہوتے ہیں، منت کے روزے ہوتے ہیں. کہ آپ دوسروں سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگو، کہ آپ دوسروں کے لیے روزہ رکھنے کے بجائے اللہ کے لیے روزہ رکھو. کہ اللہ سے منت مانگو کہ اے اللہ میرے مسائل ہیں، مسائل حل ہو جائے تو انشاءاللہ 3 دن کے روزے رکھوں گا. یہ جائز ہے کہ اللہ مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دے، میں روزے رکھوں گا 3 دن کے. تو یہ جائز ہے، ہم اللہ سے منت مانگ سکتے ہیں. لیکن کہ جو خود محتاج ہے ہم ان سے منتیں مانگنا یہ غلط ہے. جو خود نہیں دے سکتا ہم اس سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ کھلی ہوئی جاہلیت ہے بزرگوں. دینے والے تو اللہ، ساری دنیا کو بنانے والے اللہ رب العزت. تو ہم اینٹ کاٹا پتھر اور مرے ہوئے لوگوں سے مانگ کر کوئی مطلب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مانگنے کا سب سے ذریعہ، اہم ذریعہ اس مہینے میں جو ملا ہے وہ ہے نماز. مانگنے کا جو ذریعہ جو ملا ہے اس مہینے میں وہ ہے نماز. ہاں، اس لیے ہم نمازیں پڑھیں اور نمازیں پڑھ کر اللہ سے مانگے. کتابوں میں آتا ہے کہ تم تمہاری دعاؤں کے لیے کہ نماز کے بعد کا وقت طے رکھو، کہ اس کو محفوظ رکھو، کہ جو بھی تمہارے مسائل ہوں گے نماز پڑھو، اس کے بعد تمہارے مسائلوں کو حل کرو. اللہ نے اتنا بڑا اہم فریضہ ہم کو دیا، ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور دوسری جن چیزوں کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ان پر ہم عمل کرتے ہیں. اللہ ہم تمام کو ان چیزوں سے بچائیں. ہاں، کہ بعض لوگوں کو یہ چیزیں بری لگ رہی ہوں گی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بری لگے تو لگنے دو، کیونکہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ جا کر آپ کے گھروں میں مستورات کو بھی بتائیں. آپ کے عورتیں کرتی ہیں اکثر یہ، اور کنڈے بنا کر ان کے سامنے کوئی کتاب ہوتی ہے لکڑہار کی کہانی کچھ ایسی، ایک کتاب ملتی ہے وہ 10-12 پیج میں نے بھی پڑھا وہ کتاب.
اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک کتاب چلتی ہے، اور ایک کوئی تو بھی کتاب تھی، میں نے اس کو دیکھا کہ میں نے پڑھا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، کسی ایک لکڑہار کا کہانی ہے اس میں ایک لکھی ہوئی، اس کو پڑھتے ہیں، بولے یہ پڑھیں گے تو ہم کو خزانہ ملتا ہے۔ آج تک یہ کنڈے کھاتے کھاتے مرنے کے لیے آئے، لیکن کوئی خزانہ ملا نہیں ہوگا ان کو۔ اگر ایسا ہوتا تو کنڈوں پر اگر خزانے ملتے تو اب یہ سارے کنڈوں کرنے والے بادشاہ بن کے بیٹھ جاتے دنیا کے، ادھر بدر ٹھوکر نہ کھاتے۔ یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا اور غیروں کو پکڑا، اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہاں کہ اللہ کے یہاں آئیں گے، اللہ کے یہاں سجدہ کریں گے، اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ ہمارے سارے مسائلوں کو حل کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سمجھائے کہ ہر کام ہم جو بھی کریں دین کے مطابق کریں، اور اس کے جاننے والے سے پوچھ کر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ میں اکثر بولتا ہوں کہ کوئی بیمار گرا تو ہم سب سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، ہم کسی انجینئر سے نہیں پوچھیں گے، ڈاکٹر سے پوچھیں گے۔ اور بلڈنگ وغیرہ بنانی ہے تو ہم سول انجینئر سے پوچھیں گے، دوسرے سے نہیں پوچھیں گے، جا کے ڈاکٹر سے نہیں پوچھیں گے کہ مجھے بلڈنگ بنانا ہے کیسے بناؤں۔ تو جو جانکار ہے جس لائن کا، ہم اس لائن کے ماہر سے پوچھتے ہیں۔ تو جب ہم دین کا کوئی عمل کر رہے ہیں تو دین کے ماہر سے ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ دین کے جاننے والے سے ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم کیوں اپنی دین میں منمانی کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے خرافات، جو اسلام میں جو خرافات اور بدعات، جو شرک اور یہ ساری چیزیں جو بڑی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی منمانی کرتے ہیں دین میں۔